خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله وكفى. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله المنتهى. ومن اعتصم بالله النجا. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى. ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. طلاب عزیز، شکیات نماز کے بارے میں ہم نے نماز کو باطل کرنے والے شکوک کی بات کی، پھر ایسے 6 شکوک کی بات کی جن کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، یعنی جو شک بے اعتبار ہیں. با اعتبار پہلے 8 ہیں جن سے نماز باطل ہوتی ہے، اور دوسرے 6 جن میں پرواہ نہیں کرنی چاہیے، یعنی جو وہ بے اعتبار ہے. اور آخر پر ہم آتے ہیں ان 9 شکوک پر جو 9 شکوک حقیقی شک ہے، صحیح شک ہے. صحیح شک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ صحیح شک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ شک پیش آئے تو اس صورت میں نمازی کو کیا کرنا چاہیے تاکہ اس کی نماز بچ کے رہے، اس کی نماز باقی رہے. تو اس لیے ان کو صحیح شکوک کہتے ہیں. تو صحیح شکوک کی تعداد 9 ہے. تو ان میں دھیرے دھیرے چلیے تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے، آپ کو یاد بھی رہے. تو ان کو ہم 4 1 اور 4 کے تناسب میں بانٹتے ہیں. 4 1 4 4 اور 1 5 5 اور 4 9. ٹھیک ہے نا؟ 4 ایک طرح کے ہیں، 1 دوسری طرح کا ہے، اور 4 بالکل تیسری قسم کے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو پہلے لیں گے پہلے قسم کے. تو اگر یہ والے آپ سمجھ جائیں گے، یاد رکھیں گے تو پھر ٹھیک ہے. تو یہ شکوک ہے 9 صحیح شکوک. صحیح شکوک. اب اس میں پہلے 1 2 3 اور 4، یہ 4 ہم الگ سے لیتے ہیں. اور ان 4 کو ہم نے الگ سے کیوں لے لیا؟ کیونکہ ان 4 کے اندر جو شک ہے وہ دوسرے سجدے کے بعد ہے. یہ 4 دوسرے سجدے کے بعد والا شک، دوسرے سجدے کے بعد والا شک. اور دوسری بات یاد رکھیں کہ یہ صحیح شکوک ہے. ان سب شکوک کا تعلق 4 رکعتی نماز کے بارے میں ہے. 4 رکعتی نماز میں یہ 9 کے 9 شک، ان کا تعلق 4 رکعتی نماز کے ساتھ ہے. یعنی یہ 9 شکوک جو ہیں صحیح شکوک، یہ صرف ہوتے ہیں 4 رکعتی نماز کے اندر. ایک ظہر کے اندر، ایک عصر کے اندر ہو گئے ظہرین، اور ایک عشاء. ان 3 نمازوں میں یہ 9 شک پیش آتے ہیں، اور یہی صرف صحیح شکوک ہے.
کیونکہ آپ کو معلوم ہے 2 رکعتی نماز میں 3 رکعتی نماز میں شک ہو تو نماز باطل ہے، تو لہذا اصلی شک یہ والے ہیں، کیونکہ اس میں نماز باطل نہیں ہوتی ہے، کچھ کرنا ہوتا ہے اس سے نماز باقی رہتی ہے، نماز ٹوٹتی ختم نہیں ہوتی، باطل نہیں ہو جاتی۔ اور یہ صرف 4 رکعتی دن میں 3 نمازیں، ٹھیک۔ تو ان میں پہلے 4 شکوک جو ہیں ان کا تعلق ہے جب دوسرے سجدے کے بعد شک ہو جائے۔ دوسرا سجدہ آپ نے دے دیا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کتنی رکعتیں پوری کر لی؟ 2 رکعتیں پوری ہو چکی ہیں، لہذا دوسری رکعت کے بعد شک ہو گیا، تیسری اور چوتھی میں، 3 اور 5 میں، 3 اور 6 میں، آپ سمجھ رہے نا؟ اس طرح سے شک، یا کہ دوسرا سجدہ آپ نے کیا لیکن پھر شک پڑ گیا یہ میری تیسری رکعت ہے یا دوسری، یعنی دوسری اور تیسری میں شک، لیکن 4 رکعتی 3 رکعتی نماز ہوتی، نماز باطل ہو جاتی۔ تو لہذا یہاں صرف دوسرے سجدے کے بعد شک ہے، اور وہ شکوک 4 ہیں اور ان کا علاج ہے، 9 کے 9 کا علاج ہے۔ پہلا جو ہے وہ ہے 2 اور 3 رکعت میں شک، 2/3۔ ہم مختصر لکھتے ہیں، اس طرح نہیں لکھیں گے، ہم یوں لکھیں گے، ہم کہیں گے 2/3، 2/3 میں شک، 2 رکعتیں پڑھی یا 3 پڑھی، 2 رکعتیں پڑھی یا 3 پڑھی۔ تو ہمیشہ قاعدہ ہے، یہ قاعدہ بھی آپ یاد رکھیں، ہمیشہ جو بنا رکھا جاتا ہے وہ اوپر والے تعداد میں رکھا جاتا ہے۔ 2 اور 3 میں شک ہوگا تو بنا کس پر رکھا جائے گا؟ 3 پر، نہ کہ 2 پر۔ یعنی آپ کو ایک فائدہ ہے، آپ کو شک ہو گیا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک فائدہ دے رہا ہے کہ آپ مان لیں کہ 3 پڑھ لیں، اگرچہ آپ نے 2 ہی پڑھ لی ہوں، لیکن چونکہ آپ کا شک ہے 2 اور 3 میں، 2 پڑھی یا 3 پڑھی، ہم آپ کا مانتے چلو 3 پڑھی، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ نہیں۔ ایک طرح سے شریعت میں فراخ دلی ہے، کس کے لیے؟ مکلف کے لیے، مکلف کے لیے سہولت ہے، ہر جگہ مکلف کے لیے سہولت ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارا دین جو ہے اسلام، یہ بہت آسان دین ہے۔ ایک تو یہ فطری دین ہے، اور دوسرا فطری کا مطلب آپ کے مزاج کے موافق ہے، آپ کے مزاج کے برعکس نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کے لیے آسان ہے۔ تو آسانی یہاں پتہ چلے گی آپ کو، شک ہے 2 پڑھی یا 3 پڑھی۔ خدائے بزرگ، وہ خدائے اصغر تو نہیں ہے نا، وہ خدائے اکبر ہے، تو اپنی بزرگی کا ثبوت دیتا ہے، کہتا ہے آپ کو 2 اور 3 میں شک ہے، آپ کی 3 قبول، آپ 3 مان لو، آپ نے 3 پڑھی۔ تو آگے کیا کرے گی پھر؟ جب 3 پہ اعتبار ہے، 3 پر بنا، 3 پر بنا، 3 پر جواب بنا کریں گے، اب اس کے بعد کیا کرنا ہوگا؟ اس کے بعد 1 رکعت پڑھنی ہوگی، 1 رکعت پڑھیں گے نا اب، تو کتنی بن جائے گی؟ 4، اور نماز ختم ہو جائے گی۔ تو لیکن 3 پر بنا نماز تمام، یعنی نماز جب آپ تمام کریں گے تو اس کے بعد آپ ایک احتیاط کے طور پر نماز احتیاط 1 رکعت پڑھیں گے۔ نماز تمام کرنے کے بعد 1 رکعت نماز احتیاط۔ اور نماز احتیاط کیوں پڑھنی ہے؟ خدا صاحب السلام علیکم، مجھے بتا یہ 1 رکعت کیوں پڑھوں گا میں؟ تو وہ کہے گا دیکھو میرے بندے، میں نے آپ کی 3 رکعتیں قبول کر لی ہیں، لیکن کیا پتہ آپ نے 2 ہی پڑھی ہوں، تو اس لیے ایک اور آپ کو دیتا ہوں میں کنسیشن، اور وہ یہ کہ 1 رکعت جب آپ وہ نماز احتیاط پڑھیں گے اس میں صرف سورہ حمد پڑھیے، دوسرا سورہ نہیں، جلدی میں ختم کریں گے، پرواہ نہ کریں۔ تو اگر میں نے 2 ہی رکعتیں پڑھی ہوں اصلی میں، تو یہ والی یہاں تیسری ہو گئی 3، اور یہ والی بن جائے گی 4تھی، تو 4 رکعتیں پوری ہو گئیں۔ اور اگر نہیں 3 پڑھی تھی تو 3 اور ادھر والی 1، 4 ہو گئی تو ختم، اور یہ 1 رکعت جو ہے یہ اضافی ہے۔ لو جی میری طرف سے 1 رکعت، شاید میں غلطی ہو، 1 رکعت میری طرف سے، تو آپ بڑے بن گئے نا، چھوٹے تو نہیں بن گئے، اس لیے آپ کا اس طرح بھی فائدہ ہے
اس طرح بھی فائدہ ہے. تو لہٰذا 2 اور 3 رکعتوں میں شک، 2 پڑھی یا 3 پڑھی، 3 پر بنا اور نماز تمام کرے. اور نماز ختم کرنے کے بعد السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، تو نماز ختم کی. پھر ایک دم سے فوراً اٹھ کے نماز احتیاط واجب قربۃ اللہ، اللہ اکبر، سورہ حمد پڑھ کے ختم کر کے ختم کریں گے 1 رکعت. اب 1 رکعت کیسے ختم کرتے ہیں؟ اختتام پر کیا ہوتا ہے؟ 1 رکعت سجدتین کے بعد بیٹھ کے تشہد پڑھا جاتا ہے نا، اور سلام پھیرا جاتا ہے. تو وہ سلام پھیریں گے تو آپ کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے آؤ جی قبول کیا. کیا پتہ آپ نے 3 ہی پڑھی تھی کل، تو آپ کی 4تھی آ گئی، پرواہ نہیں، آپ کی نماز بچ گئی، آپ کا ٹائم بھی بچ گیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اگر آپ نے اضافی پڑھی تھی، وہاں 3 تھی اور آپ نے یہاں 1 پڑھ لی، نماز کو برقرار رکھا، 4 آ گئیں، تو یہ والا آپ کا اضافی ہے. یہ بھی ہم لیں گے روز محشر، اس کا بھی جزا آپ کو دیں گے، آپ گھاٹے میں نہیں ہیں. سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو یہ ہے پہلا شک. کس چیز کا؟ صحیح شکوک میں سے. اور دوسرا شک 2 اور 4 میں، 2 اور 4 میں شک، 2 اور 4 میں شک. اب آپ کو 2 اور 4 میں شک ہو گیا کہ نہیں؟ 2 پڑھی یا 4 پڑھی. اب یہاں ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے یہاں تشہد انوالوڈ ہے. اگر ایک ہی تشہد رہے گا، 4 کی 4 رکعتیں گئی نا. کس میں گئی؟ کس میں گئی؟ بھاڑ میں گئی کہ نہیں گئی؟ لہٰذا اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ آپ ادھر بھی آپ 4 پر بنا رکھیں، 4 پر بنا حمزے کے ساتھ 4 پر بنا رکھیں، نماز تمام کریں، نماز تمام. اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے کہ جلدی جلدی لکھا کریں. اس کا علاج ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو پہلے شک میں ہم نے علاج کیا، وہی علاج یہاں کیا جائے گا. اور وہ علاج کیا کیا جائے گا؟ یہاں 2 رکعتوں کا فرق ہے، یہاں صرف 1 رکعت کا فرق تھا کہ نہیں ہے نا؟ تو آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ یہاں کیا کیا جائے گا؟ کیا کیا جائے گا؟ یہ ہوتی ہے عقل، دکھانے کے قابل. عقل نے بتا دیا کہ فرق 2 کا تھا، اس لیے احتیاط نماز جو ہے، نماز احتیاط، وہ بھی 2 رکعت. ویری گڈ، بہت اچھے. 2 رکعت نماز احتیاط پڑھے ہیں. یہاں 1 رکعت کے بعد تشہد، اور تشہد 1 رکعت کے بعد، یہاں 2 رکعتوں کے بعد 1 ہی تشہد، مسئلہ ختم. اور دونوں میں صرف سورہ حمد، اس کے علاوہ کچھ نہیں، صرف سورہ حمد. 1 تشہد کے ساتھ 2 رکعتیں. پہلے یہاں شک میں 1 رکعت 1 تشہد کے ساتھ، یہاں 2 رکعتیں صرف اسی 1 تشہد کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ 2 اور 4، 2 اور 3، 2 اور 4. کلیئر؟ اب آتے ہیں، اب کبھی شک ہوگا آپ کو، ایسا ہو سکتا ہے شک ہے 2 پڑھی، پھر شک ہے 4 پڑھی، لیکن بیچ میں شک ہے شاید میں نے 3 پڑھی. 2، 3 اور 4، یہ شک بہت کمپلیکس شک ہے. وہ والا شک سمپل تھا، پہلا اور دوسرا شک سمپل تھا، لیکن یہ تیسرا شک جو ہے یہ کمپلیکس ہے، پیچیدہ شک. 2 پڑھی، 3 پڑھی، 4 پڑھی. لگتا ہے یہ آدمی جو ہے یہ میری طرح زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے، اس کو بھولنے کی عادت جلدی ہے، زیادہ ہے، اس کو یہ خیال ہی نہیں رہا 2 پڑھی، 3 پڑھی یا 4 پڑھی. ٹھیک ہے؟ جو جوان ہوگا اس کو یہ شک عام طور پر نہیں ہوگا، یا تو اس کو یہ والا شک ہوگا، یا یہ والا شک ہو، یا کبھی شک ہی نہیں ہوگا. دار و مدار اگر اس نے ریفلیکسز بنائے ہوں، عادتیں ایسی بنائی ہوں تاکہ اس کو شک کی گنجائش نہ رہے، شک کی گنجائش نہ رہے. نمبر 1. نمبر 2، یہ شک عام طور پر، یہ بیچ میں بات کر رہا ہوں، عام طور پر یہ شک کیوں پڑھتے ہیں اور کیسے پیش آتے ہیں؟ نماز میں دھیان نہیں ہوتا ہے.
پورا دھیان نہیں ہوتا ہے نماز. بہت اچھے. آپ نماز میں ہیں لیکن جسمانی طور پر صرف آپ کا بدن ہے نماز کے اندر, اٹھتا ہے, بیٹھتا ہے, رکتا ہے, وہ کرتا ہے, یہ کرتا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. لیکن یہ چابی میری لاک کی کہاں رہی, میری چابی پتہ نہیں گم ہو گئی, کہاں رہی. اللہ اکبر. آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو چابی کی نظر کر رہے ہیں, نماز آپ چابی کی نظر کر رہے ہیں. اور تیسرے سجدے میں آپ کو ایک دم سے یاد, او ہو میں نے فلاں کتاب کے نیچے رکھی تھی, واہ 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 واہ. آپ کہتے ہیں اب کیا ہوگا, نماز, ہاں نماز ٹھیک ہے, اللہ تو غفور الرحیم ہے, پرواہ نہیں ہے. حالانکہ آپ کی نماز کس کی نظر ہو گئی, چابی کی نظر ہو گئی. اور یہ ایک بڑی وجہ ہے, جب آپ جو کنسنٹریشن آف مائنڈ جو ہے وہ آپ کی نماز میں نہیں ہوتی ہے. جو شخص اپنا مائنڈ فلی اپلائی کرے نماز کے اندر, اس کو شک ہونا محال ہے, نہیں ہو جائے گا شک ہونا محال ہے. اور کبھی نیچر انسان کا ہوتا ہے وسواسی. وضو کیا, یہاں تک میں نے مسح کیا, سارا والا پتہ نہیں یہ والا مسح کیا, واپس جاتا ہوں اور اس مسح سے نئے اسے کرتا ہوں, ہے نا. یعنی ہیبٹس آپ کے بن چکے ہیں. کیسے؟ وسواسی. آپ وسواسی بن چکے ہیں, خدا بچائے. اور اس وجہ سے شکوک پیش آتے ہیں. یا تو دھیان نہ ہونے کی وجہ سے شکوک پیش آتے ہیں, یا وسواسی ہونے کی وجہ سے شکوک پیش آتے ہیں, یا اگر ایسا نہیں ہے تو پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں. آج کل گھر میں پریشانی ہی پریشانی ہے, تو ان پریشانی کی وجہ سے میں سٹریس میں ہوں, میں ٹینشن میں ہوں. جب آپ ٹینشن میں ہوں گے, سٹریس میں ہوں گے, تو مائنڈ جو ہے وہ اپلیکیشن اس کی پوری نہیں ہو پا رہی, اس وجہ سے بھی شکوک پیدا ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے دوران. صحیح کہ نہیں. اور چوتھی وجہ یہ کہ آپ نے اب تک اپنی نماز پڑھنے میں ہیلدی ہیبٹس نہیں بنائے ہیں. جیسے میں نے پچھلی بار کہا تھا, آپ اگر مقرر کریں پہلے رکعت میں کون سا سورہ پڑھوں گا, ضم سورہ, دوسری رکعت میں کون سا سورہ پڑھوں گا, ضم سورہ, ٹھیک ہے کہ نہیں, اور تیسری رکعت میں مثال کے طور پر تسبیحات 3 بار پڑھوں گا, لیکن چوتھی رکعت میں پھر سورہ حمد 1 بار پڑھوں گا. کیا شک ہونے کی گنجائش ہے؟ کیونکہ الگ الگ ہے نا. یہ الگ الگ رکھنا پروگرامنگ سے بھی عام طور پر شکوں سے بچا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ صرف 4 وجوہات ہیں. تو بہرحال جو بھی ہے, تو ہم آئے کس پر؟ دوسری, تیسری اور چوتھی کمپلیکس شک. 2 رکعتیں پڑھی, 3 رکعتیں پڑھی, یا 4 رکعتیں پڑھی, معلوم نہیں ہے. اب کیا بنے گا میرا, میں تو مارا گیا. تو خدا تو بڑا بہرحال ہے, تو پھر کہتا ہے 4 پر بنا رکھو, 4 پر بنا رکھو. میں نے کہا نا سب سے زیادہ پر بنا رکھنا ہے, تو یہاں بھی 4 پر بنا رکھیں, 4 پر بنا رکھیں. 4 پر بنا رکھنے سے کیا ہوگا, پھر نماز تمام کریں, نو پرابلم, آپ کی نماز پوری ہو گئی. لیکن اس میں جو کسر شان ہے وہ کسر شان دور کرنی ہوگی. کیسے ہوگی؟ اگر 2 ہی پڑھی تھی, فرض کر لیں, اگر 2 ہی پڑھ رہی تھی, میں نے کتنی مجرا لے لیں؟ 4. کتنی کم ہے؟ 2. لہذا نمبر 1, 2 رکعت نماز احتیاط پڑھی جائے. نماز احتیاط, 2 رکعت نماز احتیاط. ٹھیک ہے کہ نہیں. اور اگر اب ایک اور ہے یہاں مسئلہ, ایک اور رکعت, کیا پتہ وہی ہو, تو اس لیے ایک اور نماز احتیاط, لیکن وہ 1 رکعت ہی نہیں, وہ بھی 2 رکعت, مگر وہ بیٹھ کے, یہ والے استاذہ اور جمع اور 2 رکعت, یہ بھی نماز احتیاط, لیکن یہ والی نماز احتیاط بیٹھ کر پڑھی جائے. 2 رکعت نماز بیٹھ کے, 2 رکعت نماز احتیاط والی کھڑے, 2 رکعت کھڑے اور 2 رکعت بیٹھ کر نماز احتیاط. ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ 2 رکعت بیٹھ کر کتنی بنیں گی, 1 ہی یا 2؟
ہاں بیٹھ کے جو پڑھی وہ 1 رکعت بنتی ہے. تو 1 رکعت اس کی طرح 1 رکعت ایک والے کے لیے اگر 3 تھی تو 1 گٹ گئی تھی، لیکن اگر 2 تھی پھر 2 گٹ گئی تھی، تو اس صورت میں اس کے ساتھ میں اور 2 رکعت نماز احتیاط. لیکن نماز احتیاط یہ والی کھڑے، یہ بھی کھڑے، یہ بھی کھڑے، یہ بھی کھڑے، لیکن یہ والی 2 بیٹھ کے. گویا کل آپ نے کتنی رکعتیں پڑھی؟ 2 جمع 1، 3 رکعتیں پڑھی. یہ 1 2 بیٹھ کے اس کے برابر ہے، تو کل 3 رکعتیں آپ نے پڑھ لیں. ٹھیک ہے، یاد رہ گیا؟ سمجھ بھی آ گیا؟ بہت آسان ہے، اس کا فارمولہ یاد رکھنا چاہیے. اور پھر نمبر 4 چوتھا ہے شک ہے آپ کو، یہ بڑا خطرناک شک ہے، اور وہ ہے 4 پڑھی یا 5 پڑھی، 4 پڑھی یا 5 پڑھی. اگر 5 ہم تصور کر لیں تو نماز باطل ہے یا کیا ہے؟ باطل ہو جائے گی نا. لیکن یہ کون سے شکوک ہے جس میں نماز باطل نہیں ہوتی؟ اس لیے ہم نے بھی کس پر بنا کیا؟ بنا یہاں کم پر بنا کرنا ہے، یہاں 4 پر ہی بنا رکھیں، 4 پر بنا، اور پھر نماز تمام، نماز تمام. ٹھیک ہے، 4 پر بنا اور نماز تمام، 4 پر بنا رکھا اور نماز تمام کی. جناب خدا صاحب مجھے شک ہے 4 پڑھی یا 5 پڑھی، اب کیا کروں گا میں؟ تو جواب ملے گا ٹھیک ہے آپ کی 4 قبول. میں کہوں گا اچھا ٹھیک ہے میں نماز ختم کروں؟ ہاں کرو ختم، کیونکہ آپ نے 4 پڑھی ہے یا 5 پڑھی ہیں. چونکہ 4 اور 5 کے درمیان شک ہے، 4 پر قبول ہے، 4 والی نماز صحیح، نو پرابلم. اچھا جناب یہ میری ایک جو شک والی ہے اس کا کیا کروں؟ کیا پتہ 5 ہی پڑھی ہوں. فکر نہ کر بیٹا، آپ ایسا کرو، آپ ساتھ میں 2 سجدہ سہو پڑھو. 2 سجدہ، یہ مولانا مجھے کہے گا بیٹا 2 سجدہ سہو پڑھو، مسئلہ ختم. 2 سجدہ سہو پڑھیں، 2 سجدہ سہو پڑھیں. 2 سجدہ سہو کیسے پڑھے جاتے ہیں؟ جو ہی نماز کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھا تو ایک دم سے سجدہ سہو کی نیت سے سجدے میں چلا گیا. اور کیا پڑھا؟ بسم اللہ و باللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہ اکبر، استغفر ربی و اتوب الیہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں کافی ہے. پھر پڑھیں بسم اللہ و باللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اٹھیں اور تشہد پڑھیں. 2 سجدہ سہو ہو گئے. اور آپ یہ 2 سجدہ سہو کیوں پڑھے میں نے مولانا؟ اس لیے کہ آپ کی شاید 5ویں تھی، اگر یہ نہ کرتے تو نماز باطل ہو جاتی. اس لیے یہ باطل ہونے کا جبران ہے، باطل نہیں ہوگی اس کے، کیونکہ سہو آپ کہتے ہیں غلطی ہو گئی، سہون میں نے شاید 5ویں رکعت پڑھی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ سجدہ یہ سہو پڑھیے تاکہ وہ سہو رفع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کوئی مشکل تو نہیں؟ بالکل کلیئر، بالکل کلیئر ہے یا نہیں ہے؟ بالکل کلیئر ہے یا نہیں ہے؟ بتائیں جلدی بتائیں. کلیئر؟ کلیئر آپ کا بھی؟ اچھا سجاد صاحب تو آپ کا بھی کلیئر ہے، یہ تو کمال ہو گیا. ایک صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو یہ کیوں میں نے کہا صلوات پڑھیے؟ کیونکہ پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ بال کی کھال ہی نہیں اتر گئی، بال برقرار ہے. اچھا بیچ میں 1 5واں یہ منفرد ہے، ایک طرف 4 ایک طرف 4 ایک طرف 5واں. اور 5واں کیا ہے؟ 5واں یہ ہے کہ شک کسی بھی جگہ شک ہوا، یہ کیا نام ہے، دوسرے سجدے کے بعد ضروری نہیں ہے، کسی بھی جگہ شک ہو گیا، کسی بھی جگہ شک ہو گیا. اور شک کیا ہوا؟ 3 اور 4 میں، کسی بھی جگہ. آپ کو پہلی رکعت میں ہی شک ہو گیا، دوسری میں شک ہو گیا، تیسری میں شک ہو گیا، چوتھی رکعت میں شک ہو گیا. میں نے کتنی پڑھی؟ 3 پڑھی یا 4 پڑھی؟ 3 پڑھی. اگر دوسری رکعت میں آپ کو شک ہوئی 3 پڑھی یا 4 پڑھی؟ ایک آپ نے ایسے ہی نا مفت میں لے لی کہ نہیں؟ تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا آپ نے کوچہ بدل کے کوچ پھر کر لیا، یہ کوئی نہیں کہے گا. نہیں، پھر کیا کرنا ہے؟ بنا رکھیں 4 پر. ہمیں قبول ہے، آپ غلط نہیں کر سکتے. 4 پر
بنا رکھیں اور نماز تمام، کوئی پرواہ نہیں. اور نماز تمام کرنے کے بعد آپ یہ والی ایک رکعت نماز احتیاط استعاذہ مگر جب کوئی ساتھ میں نہ ہو بیٹھ کے تو اسے استعاذہ سمجھے، اور ساتھ میں دو رکعت بیٹھ کر. یہ والا یہاں 2 رکعت ہے، یہاں 1 ہی رکعت ہے، باقی اس طرح 2 رکعت بیٹھ کر اور 1 رکعت استعاذہ، تو آپ کی نماز بچ جائے گی. اس طرح ہم نے 5 شکوک مکمل کر لیے. تو لیکن اب آپ پہ ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو خوب اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا دیں تاکہ آپ کبھی نہ بھول جائیں. شکیات کا مسئلہ بہت اہم ہے، اکثر و بیشتر یہ شکیات ہوتے رہتے ہیں، تو تاکہ ان شکیات کا علاج ہو جائے اس کے لیے آپ کو قواعد کا پتہ ہونا چاہیے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.